السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ ہے تجوید، اور تجوید میں ہم جو چیز سب سے پہلے سیکھ رہے ہیں، جو ہمارا آج کا سبق ہے، وہ ہے مخارج۔ ٹھیک ہے، تو اس کا پارٹ 1 پارٹ 2 آپ میری پچھلی ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں۔ جس نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کیا چیز سمجھائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سین تک ہمارا مخرج مکمل ہو گئے تھے، ہمارے مخارج۔ تو آپ جنہوں نے وہاں تک نہیں دیکھی میری ویڈیوز تو پہلے میری ان ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ اب ہم یہاں پر اگلا مخرج شروع کرتے ہیں، وہ ہے شین۔ تو شین کا وہی مخرج ہے جو جیم کا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے، جب اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے شین۔ جیم، شین اور یا، یہ تینوں حروف اسی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر سے یہاں پہ ذکر کر دیتی ہوں کہ شین جو ہے وہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو کے ساتھ لگے شین، اور اس میں آواز ذرا پھیل کے آتی ہے، جیسے ہم شور کی آواز کو پتہ نہیں، شور نہیں کریں، منہ میں ہمارے آواز پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حروف تفشی میں سے ہے جس میں آواز پھیلتی ہے، تو اس لیے ہم شین کی آواز کو پھیلا کر منہ میں ادا کریں گے شین۔ ٹھیک ہے، اگلا حرف ہمارے پاس آ جاتا ہے صاد۔ تو صاد کا مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور وہ مخرج ہمارا کیا ہے، یعنی مخرج ہمارا نمبر کیا ہے، 14، اور یہ کیا ہے، زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین اور صاد بھی وہیں سے ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلا مخرج آ جاتا ہے ہمارے پاس ضاد۔ تو ضاد کا مخرج کیا ہے، زبان کی کروٹ، ٹھیک ہے، زبان کی جو کنارہ ہے، جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا مشکل مخرج ہے، اس لیے اس کے آپ کو تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ حروف حافیہ، حافت اللسان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زبان کی کروٹ یا زبان کے جو کنارے ہیں جو ہمارے گالوں میں بند ہوتے ہیں، ان کو کروٹ بھی کہتے ہیں، عربی میں حافت اللسان بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ادا ہوگا غاد۔ اب چاہے آپ یہ دائیں طرف سے اس کو لگائیں، یعنی دائیں طرف والا جو کنارہ ہے وہ داڑوں کے ساتھ لگا لیں، یا بائیں طرف، کیونکہ ایک وقت میں دونوں کنارے اور دونوں اوپر 5 والی داڑوں سے نہیں لگ سکتے۔ ٹھیک ہے نا، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ آگے ہے طا۔ تو طا جو ہے اس کا وہی مخرج ہے جو دال اور تا کا تھا، کہ ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ ہمارے ثنایا علیہ کے اندر جب مسوڑوں کے ساتھ، جڑوں کے ساتھ جا کے لگتی ہے تو طا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، طا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ضا۔ ضا کا وہی مخرج ہے جو ہمارے ثا کا مخرج تھا، کہ زبان کا جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ کے کناروں کے ساتھ لگے تو ضا ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے عین۔ عین کا بھی سیم وہی مخرج ہے جو اوپر ہا کا گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، ہا کا مخرج کیا تھا، وسط حلق۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے وسط حلق سے جو دو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں ایک عین ہے اور ایک ہا۔ تو عین کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے کہ یہ اسی طریقے سے ادا ہو، کیونکہ ہم جب عین کو حلق سے ادا نہیں کرتے تو وہ صحیح سے ادا نہیں ہوتا، اور وہ جب ہم قرآن پاک میں جب یہ غلطی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ غلطی ہوتی ہے ہماری، تو عین کو ادا کرنے کی ضرور مشق کریں، اور جب تک یہ عین اس طریقے سے ادا نہ ہو اس کو خوب پریکٹس کریں، ہر وقت اس کو ادا کرتے رہیں یہاں تک کہ ہمارا صحیح سے عین ہمیں خود محسوس ہو کہ یہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا حرف ہمارے پاس آ جاتا ہے غین۔ غین کا وہی مخرج ہے جو اوپر نقطے والے خا کا گزرا ہے۔ نقطے والی خا کا مخرج کیا تھا، وہ تھا ادنا حلق۔ ٹھیک ہے، ہمارے حلق کا وہ حصہ
جو ہماری زبان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس سے ادا ہوتا ہے غین. خا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے اور غین بھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور 3 حصوں سے 2 حروف یعنی کل 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، جن میں سے 4 ہم پڑھ چکے ہیں، حا، خا، عین اور غین. عین اور حا یہ ایک مخرج سے یعنی وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا ایک مخرج یعنی ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مخرج آ جاتا ہے، وہ ہے فا. فا. اب یہ فا جو ہے یہ با کی طرح حروف شفویہ ہے، مطلب وہ حروف جو ہماری شفتان ہماری ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک حرف اور بھی، 2 حروف اور بھی ان کے ساتھ، یعنی با، فا، میم اور واو. یہ 4 حروف وہ حروف ہیں جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. با میں ہم اپنے دونوں ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. فا میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ثنایا علیہ والے دانت ہیں ہمارے ہونٹوں نچلے والے ہونٹ کی اندر والے حصے کے ساتھ جب ٹچ ہوتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. آپ ان دانتوں کو ہونٹوں کے ساتھ ملائیں، ان پہ رکھ کر پڑھیں فا. ٹھیک ہے، بہت آسان مخرج ہے. اس کے بعد اگلے 2 حروف جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کا مخرج بالکل ایک جیسا ہی ہے، یعنی قریب قریب ہے. قاف اور کاف، ان دونوں کو حروف لحاتیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ لحات سے ادا ہوتا ہے. لحات کسے کہتے ہیں؟ جب ہم منہ کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمیں اپنے زبان کے نزدیک ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لحات. تو یہاں سے ادا ہوتا ہے قاف اور اس کا مخرج یہ ہے، یعنی مخرج نمبر 5 قاف اور کاف زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. قاف، ٹھیک ہے. یہ جو کوے کا مطلب وہی لحاظ، ٹھیک ہے نا، قریب نرم تالو سے جب لگتی ہے ہماری زبان، جب اوپر کو اٹھتی ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے قاف. اور قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے ادا ہوتی ہے کاف. ٹھیک ہے، تو دونوں کا مخرج نزدیک نزدیک ہے، اس لیے ان دونوں کو حروف لحاتیہ بھی کہا جاتا ہے. کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ اس نرم گوشت کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ادا ہوتا ہے قاف، اور اسی سے تھوڑا سا ہٹ کر آگے آتے ہیں تو ادا ہوتا ہے کاف. آپ اس کو جب ادا کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور قاف کی ادائیگی میں قاف کو، نقطے والی قاف کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی سختی ہو، بھاری آواز ہو، قاف. اور جو کش والا یہ دوسرا قاف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں تھوڑی نرمی ہو، کاف، تاکہ ان دونوں میں فرق واضح ہو. اگلا ہمارا مخرج آ جاتا ہے لام. تو لام کا مخرج یعنی زبان کی کروٹ کے آخر سے، زبان کی جو کروٹ ہے وہ آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہماری سب سے پہلی داڑھ ہے اور دانتوں کے مسوڑے سے لگے، اس سے لام ادا ہوتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہماری زبان کے کونا ہے اس کے آخر میں جو نوک ہے اس تک کا سارا حصہ، ٹھیک ہے نا، زبان کی کروٹ کے لے کر نوک تک کا جو حصہ ہے جب اوپر ایک داڑھ، اوپر والے کسی ایک داڑھ اور جو دانتوں ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے گا، ٹھیک ہے نا. لام، لام. آپ اس چیز کو، زبان کو جب اسی طریقے سے ان مسوڑوں کے ساتھ اور داڑھ کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو لام ادا ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا لکھنے میں یہ مشکل لگ رہا ہے لیکن کرنے میں یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. لام کا جو مخرج ہے یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن حالانکہ جب آپ اس کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا حرف آ جاتا ہے میم. میم، تو میم بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ حروف شفویہ میں سے، مطلب وہ حروف جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. شفویہ مطلب شفتان سے نکلا ہے حروف شفویہ، جیسے با، فا، میم اور واو. تو میم کا وہی مخرج ہے جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کا مطلب کہ دونوں ہونٹوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے میم، میم، ٹھیک ہے. دونوں ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے میم. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا مخرج آ جاتا ہے نون کا. نون کا وہی مخرج ہے جو ہمارے پاس
لام کا مخرج تھا، ٹھیک ہے، یعنی لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے ہماری جب وہی زبان کی کروٹ سے لے کر نوک تک کا حصہ لگتا ہے تو وہاں سے ادا ہوتا ہے نون نون۔ اب یہ جو ہماری زبان کا کروٹ ہے اور نوک تک کا حصہ یہ صرف دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا، ٹھیک ہے، داڑھ کے ساتھ نہیں لگے گا۔ یہی فرق ہوگا لام نون کے مخرج میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو اسی طرح ادا کریں گے تو مشق کریں گے تو ادائیگی ہو جائے گی۔ اگلا حرف ہمارے پاس آ جاتا ہے واو۔ واو تو جیسے ہم گول منہ بنا رہے ہیں اسی طریقے سے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے واو، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہمارا پورا ہونٹ گول ہو جائے گا، دونوں ہونٹ ہمارے گولائی میں آ جائیں گے واو کو ادا کرتے وقت۔ بہت آسان ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ با، فا، میم اور واو یہ چاروں حروف ہمارے حروف شفویہ یعنی وہ حروف ہے جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ اچھا آگے ہمارے پاس جو دو حروف آ رہے ہیں ان کا اور یہ چونکہ حروف حلقی میں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 4 حروف ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 حروف ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ ہا اور حمزہ۔ یہ دونوں چونکہ ساتھ ہی لکھے ہوئے ہیں تو ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے اقصی حلق، یعنی ہمارے حلق کا وہ حصہ جو ہمارے سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے ہم کوئی بات سنتے ہیں اور آگے سے ہا کر کے بولتے ہیں نا، تو یہ بالکل اسی طریقے سے جب ہمارے دل سے آواز آئے گی، یعنی چونکہ ہمارے سینے کے نزدیک یہ حلق کا حصہ ہے تو ہمارے دل کے نزدیک سے آواز آتی ہے ہا ہا۔ اسی طریقے سے جب ہم حمزہ ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی اسی طریقے حمزہ۔ اب دیکھیں حمزہ جب لکھنے میں آتا ہے تو اس کی شروع میں بھی ہا آتی ہے اور آخر میں بھی ہا آتی ہے، تو اس میں 2 ہا آ رہی ہیں جس لیے ہمیں یہاں پہ زیادہ محنت کرنی ہے اس کی ادائیگی میں۔ حمزہ حمزہ ہا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ یہ ہا قرآن میں مختلف جگہوں پہ آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی ادائیگی کی بھی اچھی طریقے سے مشق کرنی چاہیے تاکہ ہم قرآن میں اس کو پڑھنے میں غلطی نہ کریں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے یا۔ اب دونوں جو یا ہیں، چھوٹی یا اور بڑی یا، یہ ہماری اردو میں کہی جاتی ہے، عربی میں صرف ایک یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا وہی مخرج ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ الف اور یا، یہ جو ہے یہ منہ کے خالی حصے یعنی جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نارملی ہم جیسے یا بولتے ہیں بالکل اسی طریقے سے یا ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کے سامنے پورے حروف تہجی کے جتنے یہ 29 حروف ہیں ان کے میں نے مخارج آپ کے سامنے شیئر کر دیے، ذکر کر دیے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو میں ضرور وہاں پر آپ کو گائیڈ کر دوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میں ایک آن لائن قرآن ٹیچر بھی ہوں۔ اگر آپ میرے پاس آن لائن بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پر آپ کو میرا نمبر نظر آ رہا ہے، اس پر مجھ سے رابطہ کریں اور اپنی دعا مجھے یاد کریں۔ اللہ حافظ۔